كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور او لوگ جڑے اللہ دے نال کسے دوسرے الہ نو نہیں پکار دے ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور کسے جان نو قتل نہیں کر دے ولا یزنون اور او لوگ زنا نہیں کر دے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا ان کماں دے اندروں جیڑا کوئی برائی کرے گا وہ جہنم اندر داخل ہو جائے گا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قیامت دے دن انہاں نو دگنا عذاب ہوئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رسوائی دی زندگی جہنم دے اندر گزارن گے الا من تاب وآمن وعمل صالحا مگر او لوگ جنہاں نے توبہ کر لئی ایمان والے بن گئے نیک عمل شروع کر دیتے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اے او لوگ نے اللہ انہاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 19واں سورت دا نام سورہ فرقان سورہ فرقان دی 68 نمبر آیت کریمہ اور ایدہ ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو ایدے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دنیا جہان دے اندر کوئی ایسی برائی نہیں کوئی ایسی نیکی نہیں
جدے بارے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ نہ فرمایا ہوئے دنیا دے اتے برائی کرنا، بدکاری کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، بد کلامی کرنا، بد اخلاقی کرنا، چغلی اور غیبت کرنا، شرک اس دنیا دے اتے کرنا، اور شرک تو بعد سب تو وڈی برائی اے زنا اور بدکاری دیئے، اور ساڑھے معاشرے دے اندر، ساڑھے اس ملک دے اندر جیڑا اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے، بدکاری دے اڈے موجود نے، باقاعدہ حکومت پاکستان لائسنس انہاں عورتوں جاری کر دیے، اور ساڑھے اس ملک دے علماء جنہاں نے آن ایئر سوشل میڈیا دے کالج دے ہاسٹل دے اندر لڑکیاں اور لڑکے اس عالم دا یہ کہنا ہے کہ اے نا محرم نے اے نکاح متع کر لین تے اے محرم بن جان گے، حالانکہ احادیث دے اندر موجود ہے کہ خیبر دے دن آمنہ دلال علیہ السلام نے نکاح متع نو حرام قرار دے دیتا۔ اسلام دے اندر کدی بھی نکاح متع جائز نہیں سی اور نہ ہویا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر شراب پیتی جاندی سی، اسلام وچ حلال اور جائز نہیں سی۔ نکاح متع زمانہ جاہلیت دے اندر ہوندا سی، اسلام وچ نہیں سی۔ اسلام نے انہاں برائیاں نو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا، حرام قرار دے دیتا۔ زنا دیاں تباکاریاں کی نے تباہی اور بربادی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا اور شرم جیڑا بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، او دے اندر حیا ہوئے گی، فحاشی عریانی نہیں ہوئے گی، بدکاری نہیں ہوئے گی، زناکاری نہیں ہوئے گی۔ اور جس مومن اندر ایمان ہوئے گا، ایمان فی الجنہ، ایماندار جنت ہی داخل ہو جائے۔ اور بے حیائی، آپ علیہ السلام فرماندے نے والبذاء من الجفا، بے حیائی عریانی فحاشی اے ظلم ہے، والجفاء فی النار، اور ظالم جہنم دے اندر جائے گا۔ اور دوسری تباکاری زنا دی پداش دے اندر جیڑا بچہ پیدا ہوندا ہے،
وہ جنوں اپنا باپ کہہ رہا ہے او دا او باپ نہیں، جنوں دادا کہہ رہا ہے دادی کہہ رہی ہے او دا دادا دادی نہیں، او بچہ جیڑا وراثت جو حصہ لے رہا ہے او دا او وارث ہی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے زنا دیاں تباکاریاں کی نے، بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جدوں کوئی مسلمان ایمان والا زنا کردہ ادوں او ایماندار رہندہ ہی نہیں، او مومن رہندہ نہیں، مسلمان رہندہ نہیں۔ اگر وہ برائی کر دیا انہوں موت آ گئی مر گیا، وہ ایمان دی حالت نہیں بلکہ کافر ہو کے مر گیا۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذا زن الرجل خرج منه الایمان فکان علیہ کالظلہ، جدوں مومن جدوں مسلمان برائی کردہ ایمان نکل کے او دے اتے کھڑا ہو جاندہ کان علیہ الظلہ، جی میں صاحبان او دے اتے ہوندہ، ایمان نکل جاندہ۔ اور تیسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے، جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان الایمان سربال یسربلہ اللہ من یشاء، ایمان ایک قمیض ہے، اللہ جنوں چاہندہ ہے، جیڑا بندہ کوشش کردہ منوں ایمان مل جائے، اللہ ایمان دی قمیض اس مومن نوں پہنا دیندے نے۔ ایمان ایک قمیض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فَإِذَا زَنَ الْعَبْدُ نَزَعَ مِنْهُ سِرْبَالُ الْإِيمَانِ، جدو بندہ برائی کردہ ہے اللہ ایمان دی قمیض ہو دی اتار لے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَإِن تَابَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، جدو او توبہ کردہ ہے اللہ وہ قمیض واپس کر دیتا، اگر بغیر توبہ تو مر گیا ہے سدھا جہنم دے اندر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو برائیاں تو بچا کے رکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زنا دے قریب بھی نہ جاؤ، جیڑے رستے برائی وال جاندے نے، بے حیائی وال جاندے نے، اونا رستیاں دے قریب بھی نہیں جانا۔ آج کی ہے کسے دفتر اندر جاؤ عورتاں مرد بیٹھے، اے مسلمان ملک ہے، شادیاں اندر جاؤ اللہ ماشاءاللہ بندے اور عورتاں اکٹھے بیٹھے، کالجاں اور یونیورسٹیاں دے اندر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھے نے،
اے برائی دا دروازہ کھول دے۔ دعا کرو اللہ سانو برائیاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کوئی مرد کوئی عورت نامحرم جیڑے نے ایک جگہ دے اکٹھے نہ ہون، جدوں اے علیحدہ اکٹھے ہونگے، ایک کمرے دے اندر ہونگے، ایک دفتر دے اندر ہونگے، کسی علیحدہ جگہ دے ہونگے، تیسرا شیطان آ جائے گا اور شیطان حکم کر دے برائی دا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین سورہ نور دے اندر 21 نمبر آیت کریمہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، شیطان دے قدمہ دے نہ چلے آجے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جیڑا بندہ شیطان دے پیچھے لگ جائے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان دے بے حیائی دا حکم دیندے، شیطان برائی دا حکم دیندہ، شیطان گناہاں دا حکم دیندہ، شیطان بدکاریاں دا حکم دیندہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں شیطان برائیاں وال بلاندے، اللہ برائیاں تو منع فرمان دینے، اللہ نیکیاں دا حکم دین دینے۔ سورہ نحل نمبر آیت کریمہ دے اندر اللہ فرمان دینے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ انصاف دا حکم دین دینے۔ اللہ رب العالمین انصاف کرندہ عدل کرندہ حکم دے رہے ہیں، والاحسان اور نیکی کرندہ حکم دے رہے ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ دا اعلان ہے وے، اللہ دا حکم ہے وے، اللہ رب العالمین دا آرڈر ہے وے کہ اپنے قریبی رشتہ دارانو سب تو پہلا انہاں نال تعاون کیتا جائے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اللہ رب العالمین بے حیائی تو برائی اور بدکاریاں تو منع فرمان دینے، والبغی اور سرکشی تو منع فرما رہے ہیں، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تو آنو واز کر دینے تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تقریر فرما رہے ہیں، واز و نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کلام کر رہے ہیں اپنے کلام اللہ دے اندر، لعلکم تذکرون، تاکہ تسی نصیحت حاصل۔ اینا گناہاں اور بدکاریاں تو بچندہ نسخہ کیے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک جیڑا تواڈے وال وحی کیتا گیا ہے انہوں تلاوت کرو نا، صحابہ کرام دے اندر پڑھ کے سناؤ نا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دنیا والیاں ایمان والیاں حکم دے دیو نماز قائم کرن، نماز پڑھ دے رہن، نماز وقت دے اتے پڑھ دے رہن۔ نمازاں دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی بندے نو اللہ برائیاں تو بے حیائیاں تو اللہ بدکاریاں تو بچا لے گا۔ عام فہم معاشرے دے اندر نا لوگ یہ بات کرتے ہیں جناب تساں داڑھی مبارک بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھ دے ہو، تو انہوں سگریٹ پینا زیب نہیں دیندہ، اے برائی کرنا تو انہوں زیب نہیں دیندہ۔ جی میں کسی عورت دے اندر کوئی باریش آدمی سی سائیکل لگ گیا، انہیں کہا حاجی صاحب خیال کرو داڑھی رکھی جے سائیکل میرے مار کٹیا جے۔ حاجی صاحب کہنے لگے اے داڑھی ہے کوئی سائیکل دی بریک، میں سمجھنا اے داڑھی اور نماز اے گناہاں دی بریک ہے۔ انسان آپ خیال کرتا ہے کہ میں سنت رسول رکھی ہے، منو ایک کام زیب دیں دے۔ اللہ رب العالمین نے نسخہ دے دیتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین تواڈیاں نیتاں نو جان دے نے، اللہ رب العالمین جو تسی کر دے ہو اللہ رب العالمین ویکھ رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نے، صحابہ کرام بیٹھے نے، ایک آن والا آ جاندا ہے، آندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام میں مسلمان ہونا چاہنا ہوا مگر مینوں زنا دی عادت ہے، میں سارے اسلام تے عمل کرانگا مگر زنا دی مینوں اجازت دے دیتی جائے۔ صحابہ کرام غصے اندر آ گئے۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کنا حوصلہ دیتا ہے، اور ایسے استاد ایسے رہبرو رہنما دنیا دے آئے نہیں، قیامت تک آؤں گے نہیں۔ آپ دی عظمت شان اور مقام ہے کڑی بڑی محبت نال انہوں اپنے قریب کیتا ہے۔ فرماندے نے نوجوانا مینوں اس گل دا جواب دینا، اگر تو اے برائی کوئی بندہ تیری ماں نل کرے، تیری بھپھو نل کرے، تیری خالہ نل کرے، تینوں وارا کھائے گا۔ اندھا اللہ دی قسم مینوں وارا بالکل نہیں کھاندا۔ آپ فرماندے ہیں جدے نال تو برائی کریں گا کسے دی ماں ہوئے گی، کسے دی پپی ہوئے گی، کسے دی خالہ ہوئے گی۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قریب کیتا ہے، او دے سر دے اتے اپنا پیارا مبارک ہاتھ رکھے ہے اور دعا فرماندے نے، اللہ رب العالمین دے سامنے، اے میرے اللہ اس نوجوان نو گناہاں تو بچا لے، اللہ ایدہ دل پاک کر دے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اساں اس نوجوان نو اللہ دے نبی علیہ السلام دی دعا تو بعد ویکھے ہے، انج مدینے دیاں گلیاں اندر چل رہے ہے، کدی انہیں نظر چوکے غیر محرم عورت ال ویکھے ہی نہیں۔ انسان کوشش کرے، اللہ رب العالمین انہوں برائی تو بچا لین۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقدمہ آیا، دو بندے دربار نبی اندر داخل ہوندے نے، ایک بندہ سوال کردہ، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام، میرا بیٹا اے دے ہاں ملازم سی، مزدوری کردہ سی، میرا بیٹا اے دی بیوی نال برائی کر بیٹھا ہے نا، میں او دی پاداش دے اندر 100 بکریاں تے ایک لونڈی دیتی ہے، مگر اے بندہ پھر بھی صبر نہیں کر رہا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے 100 بکریاں اور لونڈی واپس لے لے، اے دی سزائے وے دنیا دے اتے کہ 100 کوڑا ماریا جائے گا، 1 سال جلا وطن رہے گا۔ اگر عورت رضا مند سی برائی کرن دے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہوں حاضر فرمایا، انہیں اقرار کر لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو ارشاد فرمایا، کھلے میدان دے اندر ٹویا گاڑ گئے، ادھی گاڑ گئے، پتھر مار کے انہوں رجم کر دیتا جائے۔ آج اگر پاکستان دے اندر چور دا ہاتھ کٹیا جائے، زانی نو سنسار کیتا جائے، اور اللہ رب العالمین نے اے دستور وضع فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، کہ جدوں زانی نو سنسار کیتا جائے، مسلمانہ دے اندروں ایک جماعت سامنے کٹھی ہوئے اور وٹے مارندر نرمی نہ کیتی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حد اسلام دی اگر نافذ کر دیتی جائے، 40 دن موسلا دار بارش فائدے والی ہندی روے، بڑے فائدے او دے نال ہون، ایک حد جاری کرنا او دے نالو بہتر ہے۔ جیڑا بندہ جیڑا مسلمان ہے ویکھے گا، او دوبارہ برائی دی جرت کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ دے قرآن نے انہاں برائیاں دی سزا وضع فرمائی ہے، جیڑا دنیا دے لوگ چھپ گئے بغیر توبہ تو مر گیا ہے، انہاں بدکاریاں دے اندر مر جاندہ ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، میں جہنم دے اندر ویکھے ہے ایک تندور نما گڑا ہے، اتوں تانگے نیچے کھلا ہے، او دے اندر آگ بلنڈئی ہے، او دے اندر مرد عورتاں چھڑنڈے نے، چیخاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ میں پوچھے جبریل کون لوگ نے؟ حضرت جبریل عرض کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، اے او زنا کرنے والے مرد عورتاں نے جڑے توبہ کرن تو بغیر ہی مر گئے سن۔ ایک سزا اے وے، اور دوسری سزا
اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جہنم دے اندر ویکھے ہے کہ لوگاں دے جسم پھلے نے اونا دے اندروں بدبو آ رہی ہے۔ ابن حبان اندر حدیث باغ موجود ہے جی میں پاخانے دی بدبو آمدی ہے اور چیخاں مار رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا جبریل کون لوگ نے؟ فرمایا اس زنا کرنے والے مرد تے عورتاں نے۔ اور تیسری سزا جیڑے توبہ تو بغیر مر گئے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے او لوگ نے جہنم دے اندر بڑا بہترین بنیا ہویا گوشت بے ہے، انہوں چھڑ کے بدبودار گلیا اور سڑیا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کون نے؟ فرمایا یہ زناکار نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں انسان بچن دی کوشش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ویک دے وکاندے مصر اندر پہنچ گئے نے۔ عزیز مصر نے خرید لیا ہے۔ عزیز مصر نے اپنی اہلیہ نوے فرمان جاری کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر اندر اچھی جگہ دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس محل دے اندر جوان ہو جان دینے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غلام دی حیثیت نہ رہ رہے نے، مالکہ نے بلائے انہیں بہلایا بسلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تفاسیر اندر موجود ہے 7 کوٹھڑیاں دے اندر لے جان دیئے، 7 کوٹھڑیاں دے دروازیاں نو تالے وجے نے تے جا کے آن دیئے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ اے یوسف علیہ السلام میرے وال تک ہونا ہے۔ اللہ نے منو کنا حسین بنایا ہے، میں کنی خوبصورت ہے، میں بھی جوان ہے، تو بھی جوان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچن دا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے قال معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا جانا انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اے زناکار ظالم نے اور ظالم کدی کامیاب نہیں نہ ہونگے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ مومن دی پہچان اے وے، ایمان والے دی نشانی اے وے، ایمان والیاں دیاں علامتاں اے نے، او لوگ جیڑے ایمان والے بن جاندے نے۔ والذین لا
يدعون مع الله إلها آخر اللہ تو علاوہ اللہ دے نال کسے اور نو حاجت روا نہیں سمجھ دے، مشکل کشا نہیں سمجھ دے، اولاد دین والا نہیں سمجھ دے، صحت دین والا نہیں سمجھ دے، رزق دین والا نہیں سمجھ دے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ ایمان والیاں دی دوجی نشانی ہے وے، پہلی نشانی ہے وے ایمان والا مشرک نہیں ہوندا۔ ایمان والے دی گردن کٹ سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، زندہ جلایا جا سکتا ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ مسلمان مشرک نہیں بنے گا، جیڑا پکا توحید والا او دی گردن دے کٹ سکتی ہے۔ اور دوسری نشانی اے وے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، او مسلمان کسے نو ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ اور تیسری نشانی اے وے اللہ فرمان دینے وَلَا يَزْنُونَ، مسلمان زنا نہیں کر سکتا، مسلمان زنا دے قریب نہیں جاندا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جیڑا بندہ ان برائیاں دے اندر شامل ہو جائے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اے آسام جہنم دی ایک وادی دا نام ہے، او بندے انو جہنم دے اندر جانا پے گا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت دے دن ان برائی تے بدکاری کرنے والے انو اللہ ڈبل عذاب دین گے وَيَخْلُدْ فِيهِ مَحَانًا، اور ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی گزار دے رہن گے جہنم دے اندر۔ آج بھی ویل ہے، آج بھی وقت ہے، اللہ فرمان دینے اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آج بھی ویل ہے، مسلمان توبہ کر لینا، اللہ مسلمانہ نے توبہ کر لئیے، اللہ انہاں نو فائدہ کی ہوئے گا۔ اللہ فرمان دینے وَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ انہاں دیاں برائیاں نیکیاں اندر بدل دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین دا اعلان ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ نو کوئی پوچھن والا بھی نہیں۔ اللہ فرماندے نے آج بھی مسلمانوں ایمان والے ہو ویلے برائیاں تو، چغلیاں تو، بدکاریاں تو، بد اخلاقیاں تو، بد کلامیاں تو، بد زبانیاں تو، آج بھی توبہ کر لو۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں رحم بھی کرنا، تیرے آؤن اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے سے دیر نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔